الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 116 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، مقام احد میں جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ مکے کا سب سے خوبصورت جوان اور مکے کا سب سے معطر جوان، خوشبو کا استعمال کرنے والا، ناز و نعم میں پلنے والا، یہ وہ شخصیت جنہوں نے بدر میں لشکر مدنی کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور سرور کونین نے ان کو وہ جھنڈا تھمایا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد دیگر اصحاب رسول اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوب جم کر لڑے، چونکہ جو جھنڈا تھا حضرت مصعب ابن عمیر کے بعد سرور کونین نے یہ جھنڈا جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شجاعت اور بہادری میں ید طولہ رکھتے تھے اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لہذا یہ جھنڈا تھامنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو اصحاب رسول کی جو جماعت تھی بے جگری سے لڑے۔ ناظرین کرام، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی صفوں کو تیز نیز کرتے جا رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ کے اندر اترتے تھے تو ایک سرخ پٹی باندھ دیتے تھے، اور سرخ پٹی جب باندھتے تھے تو دیکھنے والے دیگر اصحاب رسول کہتے تھے کہ ابو دجانہ اب صفوں کو ملیا میٹ کرے گا، اور یہ اس وقت تک یہ لڑتا رہے گا ابو دجانہ جب تک یہ اللہ کے رستے میں شہید نہیں ہو جاتا۔ تو اسی طرح یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ اور اسی دوران ناظرین اکرام، جب یہ گمسان کی جنگ جاری تھی تو قدرت کا کرشمہ دیکھیں، اللہ رب العالمین کی نصرت دیکھیں، فتح دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اس گمسان کی شدید جنگ میں مسلمانوں کے اوپر نیند کی چھپکیاں جو ہے اللہ پاک ان کو دے رہے تھے، یعنی ان کو فریش کرنے کے لیے، ان کو تازہ دم کرنے کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح نیند کی ان کو چھپکیاں آ رہی تھی، حتیٰ کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں جب جنگ میں شدید اسی جگہ میں لڑ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ مجھ پہ طاری ہوتا کہ میری تلوار جو ہے مجھ سے چھوٹتی، پھر دوبارہ میں اپنی تلوار کو تھامتا، پھر چھوٹتی، پھر تھامتا۔ یعنی جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ تھکاوٹ میں ہوتے ہیں تو ہلکی سی جب آپ کو اونگ آتی ہے، 1-2 منٹ 3 منٹ جب آپ کو اونگ آتی ہے تو اس کے بعد جب آپ ایک دم فوراً جاگتے ہیں تو آپ کتنے اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں، آپ تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہوئے مسلمانوں کو اوپر جو ہے وہ چھپکیاں نیند کی اس طرح ان کو تازہ دم رکھنے کے لیے، ان کو فریش رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین یہ نیند کی چھپکیاں ان کو دے رہے تھے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ابی بن خلف کا قتل ہوتا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابی بن خلف یہ کہتا ہوا اپنی تلوار لہراتا ہوا آیا اور کہتا ہے کہ محمد کہاں ہیں، بتاؤ مجھے اس کا پتہ بتاؤ، یا میں رہوں گا آج یا وہ رہیں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا اس کا کام تمام کر دے، آپ حکم کریں۔ تو سرور کونین نے کہا کہ نہیں، اس کو آنے دو، اس کو آنے دو۔ تو ناظرین اکرام، جب یہ قریب آیا تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حارث بن سما سے نیزہ لیا اور نیزہ لے کر جھٹکا دیا نیزے کو، تو جتنے بھی اس کے آگے لوگ تھے وہ اس طرح آگے سے تتر بتر ہوئے کہ جس طرح مکھیاں جو ہیں وہ اڑتی ہیں اس طرح۔ اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے آ پہنچے، قریب پہنچے، اور اس کی حلق کے اندر ایک ایسا نیزہ مارا لے کے کہ وہ نیزہ بظاہر اس نے اتنا زخم نہ کیا، معمولی سا اس کو خراش آئی، لیکن جب اپنے واپس لڑکھڑاتا ہوا اپنے کیمپ کے اندر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آج محمد نے مجھے قتل کر دیا، مار دیا۔ کیوں؟ کہ مکہ کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھ پر یہ تھوک بھی دیتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پھر بھی مر جاتا اس وجہ سے۔ ناظرین کرام، پھر یہ بدبخت شخص، اب اس کا زخم تو معمولی تھا بظاہر، جب یہ کافرے کے اندر وہاں پر جاتا ہے واپس تو کہتے ہیں کہ تم کتنے بزدل ہو، تمہیں تو زخم ہی نہیں آیا، تم کیوں دھاڑے مار کر رو؟ کہتے ہیں نہیں، آپ کو نہیں پتا، مجھ پر اگر وہ تھوک بھی دیتا تو میں نے قتل ہونا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ پھر ناظرین کرام وہ قسم اٹھا کر کے تھے کہ چونکہ جب یہ واپسی ہوئی تو واپسی میں رستے میں ہی مکہ کے درمیان واپس جاتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر یہ مر گیا، اور یہ جب مر رہا تھا ناظرین اکرام تو یہ بیل کی طرح آوازیں نکال رہا تھا، یہ بیل کی طرح اس طرح اونچی اونچی آوازیں نکال رہا تھا اور فریادیں کر رہا تھا، اور یہ کہتا تھا اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میں میری جان ہے، جو تکلیف اس وقت مجھے ہے، اگر یہ تکلیف ظلم جاز کے سارے جتنے بھی باشندے ہیں اگر ان کو ہوتی تو وہ سب کے سب اس تکلیف کی وجہ سے مر جاتے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ بدبخت تھا کہ جو سرور کونین کو قتل کرنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اس کو اللہ رب العالمین نے اتنا ذلیل اور رسوا کر کے مارا کہ یہ بیل کی آوازیں نکال رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ظلم مجاز کے سارے باشندے ہیں، جو تکلیف میرے اوپر گزر رہی ہے، اگر ظلم مجاز کے تمام مخلوق اور تمام لوگوں کے اوپر، باشندوں کے اوپر اگر یہ تکلیف گزرے تو وہ سب کے سب جو ہے وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ ناظرین کرام، اب مشرکین کا آخری حملہ، انہوں نے آخری حملہ مسلمانوں کے اوپر کرنا چاہا۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں، خالد بن ولید جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ خالد بن ولید اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مشرف و اسلام نہیں ہوئے تھے، تو یہ آخری جو حملہ ابو سفیان اور خالد بن ولید کرتے ہیں تو جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قافلے کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں حملہ کرنے کے لیے تو سرور کونین دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک، اے میرے یا رب، ان کو، اس قافلے کو جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو ہم سے اوپر یعنی پہاڑی کے اوپر لے کے نہ جانا میرے رب، یہ ہماری یعنی وہ ہم سے اوپر نہ جانے پائے، یہ سرور کونین دعا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ آتا ہے تو آنے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت جو ہے سرور کونین کی جو ساتھی اور صحابی تھے، ان کی جماعت ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں اور یہ وہاں سے دم دبا کے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ بدبخت جو ہے، یہ بدبخت کفار مکہ، مشرکین مکہ، اب یہ شہداء کا جاتے جاتے شہادات کا مثلا کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، جب یہ انہوں نے اس وقت تک ان کو یعنی کفار مکہ کو یہ بات ان کو یقین نہیں آ رہا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، یعنی اب تک وہ یہی جانے سے پہلے تب تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں یہ،
مکہ جاتے واپسی تک ان کے ذہن گمان میں یہی ہے کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اللہ رب العالمین جس کو زندہ رکھنا چاہے تو اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو مارنا چاہے تو اس کو کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا. تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اللہ رب العالمین حفاظت کر رہے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا کفار کے حملوں سے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے اس لشکر کو بھی، جن کو شہادت نصیب ہوئی تو ان کو شہادت نصیب تو ہوگی، لیکن باقی جن کو محفوظ رکھا اللہ رب العالمین کی مدد سے، وہ محفوظ رہے. جانے سے پہلے کچھ مشرکین مرد اور کچھ مشرکین عورتوں نے شہداء کا مسئلہ کیا. مسئلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، میم فے لام ہے مسئلہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں، یہ ڈیڈ باڈیز جو ہوتی ہیں، ان کے ناک کاٹنا، ان کے کان کاٹنا، ان کے پیٹوں کو کاٹنا، ان کے جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹنا. تو اس میں ہند بنت عتبہ جو تھی، یہ سر فہرست تھی. یہ وہ بدبخت اور جہنمی خاتون تھی کہ جس کو اللہ رب العالمین جہنم میں واصل کرے گا، اور جہنم میں اس کو اسفل السافلین میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. اس نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک کر کے، ان کا کلیجہ نکال کے اس نے اپنے منہ میں چبایا، اور منہ میں چبانے کے بعد اس کو نگلنا چاہا لیکن نگل نہ پائی. اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کا یہ کلیجہ تھا، منہ میں چبا کر اس نے تھوک دیا. اور پھر ان ظالم اور بدبختوں نے ناظرین کرام کیا کیا کہ جن شہداء کا مسئلہ کیا گیا تھا، کان ناک یہ چیزیں کاٹی گئی تھیں، تو ان بدبخت عورتوں نے ان کے گلے کے ہار بنائے اور پازیب بنا کے انہوں نے اس کو پہنا. یہ اس قسم کے سفاک اور یہ اس قسم کے گھٹیا ذہنیت رکھنے والے یہ لوگ تھے کہ انہوں نے شہداء کا مسئلہ بنایا اور ان کی بے حرمتی کی. ناظرین کرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس سے فردر آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.